تو سندھ کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر جو سب سے مستند کام ہوا ہے، موئنجو داڑو کے زمانے سے لے کر آپ آج تک کی تاریخ پر اگر آتے ہیں تو مسلمانوں کی سندھ آمد سے پہلے سندھ کی کوئی مستند تاریخ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں اس میں چاہے مہا بھارتا ہو، رگ وید ہو، دوسرے جو اشلوک وغیرہ ہیں مختلف ہندو اور بدھ مذہب کی جو کتابیں ہیں ان میں، اور اس سب کے اندر کہیں بھی سندھ کا تفصیلی تاریخ جو ہے اس کی موجود نہیں ہے، کہیں کہیں اشاروں کنایوں میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کا خاص طور پہ اور عربوں کا سندھ کے ساتھ رابطہ ہوا اور ان کا آنا جانا شروع ہوا، تو اس زمانے سے لے کر آج تک کی جو سندھ کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں قلم بند ملتی ہے، اس کی ہمیں کتابیں ملتی ہیں مستند، اس کے اوپر بہت ساری ہمیں اس کے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں۔ اور ان ذرائع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال بعد جو سب سے پہلا ہمیں ذریعہ ملتا ہے وہ المدائنی کے نام سے ایک عرب جو ہے مصنف تھا، اس نے اسلامی فتوحات ہر ملک کا اس نے الگ الگ چیپٹر لکھا تھا، تو اس میں سندھ کا پورا اس نے ایک کتاب لکھی تھی فتوح السندھ کے نام سے۔ تو سب سے پہلی کتاب ہمیں وہ ملتی ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے سندھ کا بھی احاطہ کیا تھوڑا بہت، اور پھر اس کے بعد فتوحات اور فتوحات کے بعد کا زمانہ اس کے اندر درج کیا جو اس کے اپنے زمانے تک تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کوئی 100-150 سال بعد کا۔ المدائنی کے بعد دوسری سورس ہے البلادری یا البلازری۔ البلازری جو ہیں وہ تقریباً 200 سال بعد کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد طبری ہیں، ابن خلدون ہے، ابن حشام ہے، یہ سارے عرب آتھرز ہیں جنہوں نے عربوں کی سندھ کی تاریخ پر لکھا ہے۔ ان عربوں کے علاوہ ہمارے پاس سندھ کی معلوم تاریخ کو جاننے کی کوئی سورس نہیں ہے، دوسرا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی سندھی مورخ، کوئی سندھی ادیب، کوئی ہندی ادیب، کوئی ہندوستان والا، کوئی چائنا والا، کوئی دوسرا اس زمانے کی تاریخ کے اوپر ہمیں کوئی اوتھینٹک نہیں ملتا ہے۔ اور سندھ کی تاریخ پر جو سب سے پرانا نسخہ فارسی زبان میں غالباً 13ویں صدی ہجری کا، وہ ہمارے پاس 13ویں صدی عیسوی کا ہمارے پاس موجود ہے، وہ چچ نامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا جو اصل نام ہے وہ تو اس کتاب کا جو مصنف ہے اس کا نام تھا علی کوفی۔ یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ایک عرب تھے جو ہجرت کر کے آئے، اور سندھ میں اس وقت ناصر الدین قباچہ کے نام سے حکمران تھا، اور اس کے پاس اس کے دربار میں پورے افغانستان، وسط ایشیا اور دیگر ملکوں سے، اس زمانے میں منگولوں کی یلغار تھی پورے ان علاقوں پہ، مسلمان سندھ محفوظ تھا، تو وہ سارے لوگ اپنے اپنے وہاں سے ہجرت کر کے سندھ آتے تھے، اور ناصر الدین قباچہ بہت ہی ادب نواز آدمی تھا، تو اس کے دربار سے منسلک ہو جاتے تھے، اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں اور بہت تحریریں یہاں کی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کو البیرونی کا ذکر ملتا ہے، کسی اور کا ملتا ہے، وہ اسی علاقے میں آئے تھے جس کو آج آپ پاکستان کہتے ہیں، اس زمانے میں اسے سندھ کہتے تھے۔ موجودہ پاکستان اس زمانے کا سندھ ہے، اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی جغرافیے میں تبدیلی ہے، باقی جو کچھ آج موجود ہے پاکستان میں یہ سارا سندھ میں تھا۔ کشمیر سے اس کی سرحد ملتی تھی، پشاور سے اس کی سرحد ملتی تھی، قندھار سے اس کی سرحد ملتی تھی، یہ سندھ تھا۔ ملتان تو ان کی راجدھانی تھی، کیپٹل تھا، وہاں سرحد نہیں ملتی تھی، سرحد کشمیر سے ملتی تھی، دوسری طرف ایران کے شہر کرمان سے ملتی تھی۔ یہ سارے وہی علاقے ہیں جو آج پاکستان میں ہیں، یہ اصل سندھ تھا۔ تو وہ علی کوفی صاحب نے، وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے کچھ سندھ کے مقامی تاریخ کے حوالے سے تحقیق کی، تو بکھر کے اندر قاضی خاندان تھا ایک، جو محمد بن قاسم کے رشتہ دار عزیز تھے جو یہاں بس گئے تھے، ثقفی خاندان تھا ان کا، جو حجاج بن یوسف کا اور محمد بن قاسم کا خاندان تھا۔ یہ لوگ بکھر میں آباد ہو گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے خود ان کے جو دادا تھے ان کو بکھر کا امیر بھی بنایا تھا، بکھر شہر کا خطیب بھی بنایا تھا، اور بکھر شہر کی قاضی یا جج بھی بنایا تھا۔ تو یہ لوگ قاضی کے نام سے مشہور تھے۔ آج بھی سندھ کے اندر جو قاضی کے نام سے لوگ ملتے ہیں وہ انہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بکھر اس وقت سندھ میں تھا، اور بکھر میں یہ خاندان آباد تھا۔ تو علی کوفی کی ان سے ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی تو علی کوفی نے ان سے کہا کہ میں سندھ پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں،
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، ہمیں نہیں پتہ کس نے لکھی ہے، شاید ہمارے آباء و اجداد نے لکھی تھی یا کسی عرب نے لکھی تھی، لیکن نسل در نسل محمد بن قاسم کے بعد کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارے خاندان میں یہ کتاب چلی آ رہی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ ہم آپ کو یہ کتاب دیتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو علی کوفی نے وہ کتاب لی، اس کتاب کا علی کوفی نے پھر فارسی میں ترجمہ کیا، اور اس نے ترجمے کا بھی کوئی نام نہیں رکھا، اور وہ جو اوریجنل کتاب تھی اس کا بھی کوئی نام نہیں تھا، لیکن چونکہ علی کوفی کا جو ترجمہ تھا اس کے ابتدائی جو چیپٹرز تھے اس کے اندر سندھ کے پہلے اور عظیم الشان ہندو راجا جو تھے چچ، ان کا تذکرہ تھا۔ تو عام لوگوں میں اس زمانے کی روایت ہوتی تھی کہ اگر اکبر کی کہانی ہے تو اکبر نامہ، فردوسی کی کہانی ہے تو فردوسی نامہ، تو چچ کی کہانی تھی تو چچ نامہ کے نام سے وہ کتاب مشہور ہو گئی۔ اور پھر اس کتاب کے اندر جگہ جگہ پر جو علی کوفی نے ترجمہ کیا تھا عربی سے، اس نے اپنی بھی بہت سارے چیزیں اس نے ملائیں۔ مثلاً وہ کہتا تھا کہ اس میں اندر یہ جو شہر کا نام لکھا ہے آج کل اس شہر کا نام یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اس نے باتیں شامل کی۔ تو اس نے جگہ جگہ اس کتاب کے اندر لکھا کہ میری یہ کتاب جو ہے فتح سندھ کے بارے میں ہے، اس میں فتوح السندھ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے اس کا ایک نام فتوح السندھ بھی رکھ دیا یا فتح نامہ سندھ بھی رکھ دیا۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے سب سے پرانی کتاب ہے، اور تاریخ کے اندر اس کے مختلف جگہوں پہ ہمیں حوالے ملتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اکبر کے زمانے میں طبقات اکبری کے نام سے کتاب لکھی گئی، اس کے اندر چچ نامہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے لاہور کا ایک گورنر تھا، سندھ میں بغاوت ہوئی تو اس نے لاہور کے گورنر نے سندھ کے جو باغی تھے ان کو ایک خط لکھا، تو اس میں بھی اس نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ چچ نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے پہلے بھی غداری کی تھی اور تمہارا یہ حشر ہوا تھا۔ تو چچ نامہ کا تذکرہ ہسٹوریکلی ہمیں ملتا ہے۔ سندھ کی تاریخ میں اتنی پرانی، اتنی مستند کوئی دوسری کتاب موجود نہیں ہے۔ اب اس میں صرف ایک مشکل تھی کہ اس کا نام نہیں تھا اور اس کے مصنف کا پتہ نہیں تھا۔